بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے بہترین فیصلے اور ان کے سخت سزائیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں ان کے پاس ایک آدمی کا گزرا ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے عمر، تمہارے لیے جہنم کا ویل ہے۔ امیر المومنین نے حاضرین سے فرمایا، اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے پوچھا، تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ وہ کہنے لگا، آپ اپنے حکام کو مقرر کرتے وقت ان سے شرائط قبول تو کرواتے ہیں، مگر ان کا محاسبہ نہیں کرتے کہ انہوں نے شرائط پوری کی ہے یا نہیں۔ امیر المومنین نے پوچھا، بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، مصر میں آپ کا جو حاکم ہے، اس نے آپ کی شرائط کو فراموش کر کے ان باتوں کا ارتکاب کیا ہے جن سے آپ نے منع فرمایا۔ اس طرح اس نے امیر المومنین کو مصر کے حاکم کے خلاف وزیروں کے متعلق بہت کچھ بتایا۔ یہ شکایت سننے کے بعد امیر المومنین نے قبیلہ انصار کے 2 آدمی کو بغرض تفتیش مصر روانہ کیا اور ان سے فرمایا، تم دونوں مصر جاؤ اور حاکم کے متعلق وہاں کے لوگوں سے استفسار کرو، اور اگر اس آدمی نے مجھے غلط رپورٹ دی ہو تو آگاہ کرنا، اور اگر اس کی رپورٹ صحیح ہے اور حاکم واقعی اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتا ہے تو وقت ضائع کیے بغیر اسے لے کر میری خدمت میں پہنچو۔ دونوں انصاری امیر المومنین کے حاکم کو تحمیل میں مصر روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر لوگوں سے حاکم مصر کے متعلق حقیقت جاننی چاہی۔ انہیں وہاں وہی رپورٹ ملی جیسے مذکورہ شخص نے امیر المومنین سے شکایت کی تھی۔ چنانچہ ان دونوں نے حاکم کی گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ دربان نے جواب دیا۔ دونوں انصاریوں نے کہا، حاکم کو ہمارے سامنے ضرور نکلنا پڑے گا، ورنہ ہم ابھی اس کا دروازہ پھونک دیں گے۔ اتنے میں ایک انصاری جلدی سے کہیں سے آگ کا شعلہ بھی لے کر آ گیا۔ دربان اندر داخل ہوا اور حاکم مصر کو اس کی خبر دی۔ حاکم گھر سے باہر نکلا تو ان دونوں نے کہا، ہم امیر المومنین کا پیغام لے کر آئے ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ حاکم نے کہا، میری ایک ضرورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو تاکہ تیاری کر لوں۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک پل کا بھی مہلت نہ دے۔ جب وہ دونوں حاکم مصر کو لے کر مدینہ منورہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو اس نے سلام کیا، مگر امیر المومنین نے اسے نہیں پہچانا کیونکہ اس کی حیت پہلے سے بہت بدل چکی تھی۔ وہ مصر کا حاکم بن کر جانے سے قبل گندمی رنگ کا انسان تھا، مگر جب مصر کی سرسبزی و شادابی اس کو راس آئی تو وہ گورا چٹا اور بھاری بھرکم انسان بن چکا تھا۔ اس لیے امیر المومنین نے تعجب سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا، میں فلاں آدمی ہوں جس کو آپ نے مصر کا حاکم مقرر کیا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا، تیرا نام سو، جس بات سے تجھے منع کیا گیا تھا اس کو تو نے گلے لگایا، مگر جس بات کا حکم دیا گیا تھا اس کو فراموش کر بیٹھا۔ اللہ کی قسم، میں تجھے ضرور عبرتناک سزا دوں گا۔ پھر امیر المومنین نے اون کا ایک پٹھا ہوا لباس، ایک لاٹھی اور صدقے آئی ہوئی 300 بکریاں منگوائی اور اس حاکم مصر سے فرمایا، یہ لباس زیب تن کرو، میں نے تمہارے باپ کو اس سے بھی ردی لباس پہنے ہوئے دیکھا۔ یہ لاٹھی اٹھاؤ جو تمہارے باپ کی لاٹھی سے کہیں بہتر ہے، اور فلاں چراگاہ میں جا کر ان بکریوں کو چراہو۔ اس وقت سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ امیر المومنین نے مزید فرمایا، اگر اور تم راہ گزرنے والوں کو ان بکریوں کا دودھ پینے سے مت روکو، صرف عمر کے گھرانے والوں کو روکو، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ عمر کے گھرانے والوں نے کبھی صدقے کی بکریوں کے دودھ یا گوشت میں سے کچھ استعمال کیا ہو۔ جب وہ آدمی حاکم مصر واپس ہوا تو امیر المومنین نے اسے بلایا اور پوچھا، جو کچھ میں نے کہا ہے سمجھے یا نہیں؟ وہ فوراً زمین پر گر گیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، چاہیے آپ میری گردن اڑا دیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، اگر میں نے تجھے گزشتہ منصب پر بحال کر دیا تو پھر تم کس طرح کے آدمی ہوگے؟ اللہ کی قسم، اب اس کے بعد آپ
کو وہی رپورٹ پہنچے گی جو آپ پسند کریں گے۔ پھر امیر المومنین نے اسے اس کے سابق عہدے پر فائز کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ آدمی مصر کا ایک مثالی حاکم ہو گیا اور اپنی ذمہ داریاں خوف و تقوی اور اخلاص و اہلیت کے ساتھ انجام دینے لگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ اس طرح کے واقعات سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔